بلوچستان کے ساتھ جو ابھی حال ہی میں جو فیصلے ہوئے ہیں 2-3، گوادر ایئرپورٹ کا نام تبدیل کرنا، پورے پاکستان میں آپ گھومیں جہاں تک ہم جا چکے ہیں، فیروز خان نون کے نام سے کوئی بھی نشانی، کوئی شاہراہ، کوئی بلڈنگ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن بلوچستان میں اپنے ان گمشدہ ہیروؤں کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے ان کا نام گوادر ایئرپورٹ پہ رکھا۔ فیروز خان نون کے کردار سے کہیں لاکھ درجہ بہتر بلوچستان کے ساحل و وسائل کا دفاع کرنے والے حمل و جینت، جنہوں نے پرتگالیوں کا مقابلہ کیا، انگریزوں کا مقابلہ کیا، اپنے ساحل کی دفاع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ حمل و جینت کے نام سے گوادر ایئرپورٹ کا نام رکھا جائے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کی تقسیم آبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور یہ وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے جس کی بنیاد پہ بلوچستان میں تقریباً 75 لاکھ کی کٹوتی کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی نامنصفانہ رویہ ہے جو پچھلے 70 سال سے یہاں کے لوگ فیس کرتے آ رہے ہیں۔ CCI جو اس کو مشترکہ مفادات کونسل کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو مشترکہ مفادات کونسل کا نام نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک صوبے کی بالادستی کا نام ہے، 2 صوبے کی بالادستی کا نام ہے۔ سندھ میں آبادی بڑھے جائز، پنجاب کی آبادی بڑھے جائز، اگر بلوچستان میں آبادی بڑھتی ہے تو یہ ایک غلط عمل ہے جس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر صاحب، پچھلے 5 سال کی کارکردگی پہ آؤں گا، جس میں سے تو 3 سال 3.5 سال جام صاحب نے زور زبردستی، ڈنڈا ماری اور ڈکٹیٹر ٹائپ کی حکومت چلائی۔ وہ ہم آپ سب آپ کے سامنے تھے، ہم نے جیلوں میں بھی گئے، احتجاجوں میں تھے، ریلیوں میں تھے۔ انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا، نان الیکٹیو لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا، اور جو منتخب نمائندے تھے وہ اس سے محروم رہے۔ اس کے بعد ہاؤس میں تبدیلی آئی، قدوس بزنجف صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے۔ قدوس بزنجف صاحب نے تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکا اپوزیشن کے ساتھ رواداری کی، بھائی چارگی کی، اور ان کا حق تسلیم کر لیا کہ وہ منتخب نمائندے ہیں۔ لیکن پھر قدوس صاحب کو ٹائم جو دینا تھا اس ہاؤس کو، وہ اس میں ناکام رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ، ہمارے وزیر جو ہمیشہ غائب رہتے تھے، اجلاسوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، کارروائیوں کو اہمیت نہیں دیتے، تو ان کی کارکردگی تمام وزیروں کی، چاہے قدوس بزنجف صاحب کی، کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، اطمینان بخش نہیں رہا، کیونکہ ان کو فیس کرنا چاہیے تھا اپنے ممبروں کو، اپنے ہاؤس کو، لیکن آج تک ہم ان شکلوں کو نہیں دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لوگوں نے ہم سے توقعات رکھے تھے کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں گے، ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوگا، ہماری صحت کی سہولتیں سنبھل جائیں گی، ہمارے دوسرے جو معدنیات کا شعبہ ہے جس سے توقعات تھے کہ روزگار میں اضافہ ہوگا، لاوی اسٹاک کو بہتر انداز میں چلایا جائے گا، بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں خاص کر یہ ہاؤس مکمل طور پر ناکام رہا۔ سب سے پہلا جو وار تعلیمی نظام پہ ہوا وہ کورونا کی طرف سے ہوا۔ مسلسل 1 سال تعلیمی ادارے بند رہے۔ اس کے بعد اگر اعداد و شمار کو ہم دیکھیں، وہ بچے جن کو اسکول جانا تھا وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، ان کی تعداد اسکول جانے والے بچوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بلوچستان کے آپ دیہاتوں میں گھومیں پھریں، کوئٹہ سے نکلیں تو آپ کو صحت کے مراکز کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اگر کچھ مراکز نظر بھی آئیں گے تو وہ فعال نہیں ہیں۔ اگر ایک آدھ ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں بھی تو وہاں پہ دوائیوں کی قلت ہے۔ آج بھی صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا صوبہ نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ خطے دنیا کے تمام خطوں میں، ممالک میں جو سب سے پیچھے ہیں،
ان سے کہیں زیادہ پیچھے ہیں. ہم بحیثیت پارلیمنٹرین یا بحیثیت ہمارا جو گورنمنٹ تھا وہ پالیسیاں بنانے میں ناکام رہے جو اس کو بنانا چاہیے تھے تاکہ ہم بلوچستان والے دوسرے صوبوں کے برابر آ سکیں یا دنیا کا مقابلہ کر سکیں. ویلکم جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ویلکم. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اسپیکر صاحب کا اور خاص کر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب زیادہ کارروائیاں آپ نے چلائیں، آپ کا جس احسن انداز میں سب کو چلایا، اسمبلی کو چلایا، قابل تحسین ہے. میں شکریہ ادا کروں گا سیکرٹری صاحب کا، اس کے عملے کا، جس کا تعاون مکمل طور پہ ہمارے ممبران کے ساتھ رہا. انہوں نے بھی ممبران کی حقوق کا دفاع کیا، کوشش کرتے رہے کہ کام خوش اسلوبی سے چل سکے. جناب اسپیکر صاحب، میری یہ دعا ہے ہم ہو نہ ہو آنے والے الیکشن جو بلوچستان کے اندر لگ ایسے رہیں کہ بہت ہی خون خرابی کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، پرامن انتخابات ہوں اور وہ لوگ جو آئیں وہ اس عمل میں کامیاب رہیں جو ہم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں. بہتر تعلیمی نظام دے سکے اپنے صوبے کو، بہتر صحت کی سہولیات دے سکے اپنے لوگوں کو، روزگار خاص کر جام صاحب کا دور ہو یا قدوس بنجر صاحب کا، بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار دینے میں ہم لوگ مکمل طور پہ ناکام رہے. نوجوانوں کی جو بڑی تعداد یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں ان کے توقعات یہی ہوتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ جاب ملے، لیکن گورنمنٹ جاب نکالنے میں ہم مکمل طور پہ ناکام رہے، جس کی واضح مثال ہماری پچھلی PSDP ہے جس میں پورے صوبے کے لیے 5000 اسامیاں پیدا کی گئی. چاہیے تو یہ تھا جناب اسپیکر صاحب کہ ہر ضلع کے لیے 5 سے 10 ہزار اسامیاں پیدا ہوتی ہیں. جہاں پہ اور وسائل نہیں، انڈسٹریز نہیں، آپ کے پاس ایسی پالیسیاں نہیں کہ آپ اپنے وسائل کو استعمال کریں، لائیو اسٹاک کو فروغ دے سکیں، معدنیات کو سائنٹیفک بنیاد پہ لا سکیں، اس پہ ہم مکمل طور پہ ناکام رہیں. تو میں سمجھتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آنے والے نمائندگان، آنے والے اسمبلی کم از کم ان تمام چیزوں میں کامیاب ہو، ایک اچھی گورنمنٹ بنے، کوآپریشن ہو اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا، اچھی پالیسیاں بنے اور صوبے کے جو عوام جس طرح کی زندگی گزار رہے اس میں بہتری آ سکے.